بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ سورہ فلق مکی ہے اور اس کی 5 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کل کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے۔ کل کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کی۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں یا پناہ مانگتا ہوں، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی طریقے سے، ومن شر غاسق، اور اندھیری رات کی طریقے کے شر سے، اذا وقب، جب وہ چھا جائے، یعنی کہ اندھیرا چھا جائے، تو میں اندھیری رات کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر النفاثات، یہ جمع کا لفظ ہے، پھونکنے والیوں، ٹھیک ہے، پھونکنے والیوں کے شر سے، جو کہ پڑھ کے پھونکتے ہیں جادو کر کے، فی العقد، گرہ لگاتے ہیں، یعنی جو عورتیں یا جو لوگ، ومن شر النفاثات فی العقد، جو کہ گرہ لگا کے جادو کرتی ہیں، یعنی گرہ لگاتی جاتی ہیں، کپڑے کو یا رسی کو گرہ لگاتی جاتی ہیں اور اس پہ جادو کو پڑھتی جاتی ہیں، تو میں ان سے گرہ لگا کر پھونکنے والیوں کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور میں حسد کرنے والے کی برائی سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر حاسد، میں حاسد کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اذا حسد، جب وہ حسد کرنا شروع کر دے، یعنی حسد کرنے والے کی برائی سے بھی پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرنا شروع کر دے۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز سے جو اس نے پیدا کی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروں کے اوپر، گانٹھوں کے اوپر پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی، اس کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرنا شروع کر دے۔ فلک کے بنیادی معنی جو ہے وہ صبح کے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رات کا اندھیرا ختم کر کے دن کی روشنی لاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اسی طرح خوف اور دہشت کو دور کر کے پناہ مانگنے والے کو امن بھی دے سکتا ہے۔ یا انسان جس طرح رات کو اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ صبح روشنی ہو جائے گی، اسی طرح خوفزدہ آدمی پناہ کے ذریعے سے صبح کامیابی کے طلوع کا امیدوار ہوتا ہے۔ نفاسات میں گروہوں میں پھونکنے والے نفسوں کی برائی کا ذکر ہے۔ اس میں کالا جادو کا جو کالا عمل کرنے والے مرد اور عورتیں دونوں ہیں، اس میں جادوگروں کی شرارت سے پناہ مانگی گئی ہے۔ جادوگر پڑھ کے پھونک مارتے ہیں اور گرہ لگاتے جاتے ہیں۔ عام طور پر جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کر کے اس پر یہ عمل کیا جاتا ہے۔
حسد بھی بیماری ہے جس میں انسان جو ہے دوسرے آدمی سے حسد کرتا ہے، اس زوال کی نعمت کی آرزو کرتا ہے، یعنی اس کے پاس کوئی چیز ہے تو حسد کرتا ہے کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پناہ مانگنے کا ذکر کیا کہ حسد کے حسد سے پناہ مانگی جائے، کیونکہ یہ ایک نہایت بری اخلاقی بیماری ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے. سورہ ناس میں سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں کے مشترکہ فضیلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں بیان کی ہے. یعنی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں پڑھی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حابس، کیا میں تمہیں سب سے بہتر تویز نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں کا ذکر کر کے فرمایا یہ دونوں معوذتان ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے. جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا اور باقی دوسری چیزیں چھوڑ دیں. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو آپ یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہوگی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیرتی تھی. ایک اور جگہ پر یہ ذکر کیا گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام یہی دو صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر وہ تعویذ منگوا لیا جو بھی جادو کیا ہوا تھا. یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ اندر گرے بنی ہوئی تھیں. تو وہاں پہ ایک موم کا پتلا تھا، اس میں سوئیاں جو بوئی ہوئی تھیں. تو جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کی گرہ کھولتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی، حتیٰ کہ ایک ایک کر کے ساری گرہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح طرح ٹھیک ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے. ایک اور جگہ پہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص اور یہ دونوں صورتیں سورہ ناس، سورہ فلق جس کو معوذتین کہتے ہیں، یہ پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر پورے جسم پر مل لیتے. پہلے سر پر، چہرے پر اور جسم کے اگلے حصے پر پھیرتے. اس کے بعد جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہنچتے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پھیرتے، پورے جسم پہ پھیرتے. امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے. اور مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. سورہ فلق مکی ہے اور اس کی 5 آیتیں ہیں. شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. کل کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے. کل کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کی. آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں یا پناہ مانگتا ہوں. میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں من شر ما خلق، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے.
آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی طریقے سے، ومن شر غاسق، اور اندھیری رات کی طریقے کے شر سے، اذا وقب، جب وہ چھا جائے، یعنی کہ اندھیرا چھا جائے، تو میں اندھیری رات کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر النفاثات، یہ جمع کا لفظ ہے، پھونکنے والی، ٹھیک ہے، پھونکنے والیوں کے شر سے، جو کہ پڑھ کے پھونکتے ہیں جادو کر کے، فی العقد، گرہ لگاتے ہیں، یعنی جو عورتیں یا جو لوگ، ومن شر النفاثات فی العقد، جو کہ گرہ لگا کے جادو کرتی ہیں، یعنی گرہ لگاتی جاتی ہیں، کپڑے کو یا رسی کو گرہ لگاتی جاتی ہیں اور اس پہ جادو کو پڑھتی جاتی ہیں، تو میں ان سے گرہ لگا کر پھونکنے والیوں کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور میں حسد کرنے والے کی برائی سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر حاسد، میں حاسد کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اذا حسد، جب وہ حسد کرنا شروع کر دے، یعنی حسد کرنے والے کی برائی سے بھی پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرنا شروع کر دے۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز سے جو اس نے پیدا کی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروں کے اوپر، گانٹھوں کے اوپر پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی، اس کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرنا شروع کر دے۔